السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ قصہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ کہف میں۔ سورہ کہف جو ہے وہ اسی جو ہے قصے کو بیان کرتی ہے۔ یہ تقریباً 250 AD کا زمانہ ہے، جب ایک بادشاہ بقیانوس حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ تقریباً ترکی، اردن اس ایریاز میں مطلب جو ہے یہ حکومت کیا کرتا تھا۔ تو یہ بادشاہ کرتا یہ تھا کہ یہ توحید پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور یہ سال میں ایک دفعہ ایک میلہ لگایا کرتا تھا جس میں ساری لوگوں کو اکٹھا کیا کرتا تھا، اور پھر وہاں یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سال کے باقی حصوں میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ ایک اجتماعی عبادت ہوتی تھی ان کی، بتوں کی جو پوجا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ بقیانوس جو تھا، یہ اگر کوئی اس فیتھ پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، تو یہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں 6 لوگ جو کہ ایمان والے تھے اور جو توحید پر یقین رکھتے تھے، جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ بھی اسی کی حکومت میں رہتے تھے۔ لیکن بادشاہ کو جب پتہ چل گیا ان کے بارے میں، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلائیں اور ان کو قتل کر دیں۔ تو ان 6 لوگوں نے ہجرت کر لی۔ یہ لوگ وہاں سے اپنی بستی سے چل پڑے، اور چلتے چلتے راستے میں ان کو ایک کسان ملا۔ اس کسان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان 6 لوگوں نے اس کسان کو بھی دعوت دی، تو وہ بھی ایمان لے آیا، اور اس طریقے سے یہ 7 لوگ اور ایک کتا سفر کرنے لگے۔ وہ بندہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، وہ جو کسان تھا۔ یہ لوگ چلتے چلتے ایک پہاڑ پر سے ان کا گزر ہوا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ تو وہاں ان کو ایک غار نظر آیا۔ اس غار کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے 2 طرف سے اس میں جو ہے نا روشنی آ رہی تھی اندر، 2 طرف سے روشنی آنے کا بندوبست تھا، یعنی زوال سے پہلے اور زوال کے بعد دونوں صورتوں میں اس میں روشنی آتی تھی۔ 2 مختلف ڈائریکشنز میں اس غار کے اندر سوراخ تھے۔ تو بہرحال یہ لوگ وہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر لیٹے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سو گئے۔ کتا جو تھا غار کے دھانے پر بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان پر نیند کا غلبہ کیا، تو یہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال قمری لحاظ سے، اور اگر اس کو لونر کیلنڈر سے دیکھیں تو یہ تقریباً 309 سال بنیں گے۔ یہ اتنی دیر کے بعد بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یہ سب لوگ یہاں غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ غار کے آگے ایک دیوار چنوا دی، تاکہ یہ لوگ یہیں پر جو ہے نا وہ مر جائیں اندر۔ تو دیوار چننے کے بعد ظاہر ہے راستہ نہیں رہا باہر نکلنے کا، تو وہ غار میں ہی کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ تو بہت عرصہ گزرا، وہ بقیانوس بادشاہ مر گیا۔ اس کے بعد بادشاہتیں چینج ہوتی رہیں۔ پھر ایک بادشاہ آیا، بڑا نرم دل تھا، بیدروس۔ یہ بیدروس جو بادشاہ تھا، یہ بڑا نرم دل تھا۔ اس کے زمانے میں وہ جو غار تھا جہاں یہ 7 لوگ سوئے ہوئے تھے، وہاں پر وہ دیوار وغیرہ بھی خستہ حال ہو کے تھوڑی گر گئی، اور وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ تو جب چرواہا وہاں آیا تو اس نے سوچا کہ میں اپنی بکریوں کو یہاں غار میں تھوڑی دیر رکھتا ہوں اور خود بھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، تو دوپہر ڈھل جائے گی تو میں بکریوں کو لے کے چلا جاؤں گا۔
جب اس نے وہ بقیہ جو دیوار کھڑی تھی وہ گرائی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اندر تو لوگ سوئے پڑے ہیں۔ وہ دیوار تو خیر گر گئی، لیکن وہ چرواہا جو تھا وہ بھاگ گیا اپنی بکریاں لے کر۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غار سے باہر نکلنے کا سبب پیدا کر دیا۔ تو تقریباً 300 سال کے بعد ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے نیند ختم کر دی، ان لوگوں کو جاگ آ گئی، وہ لوگ نیند سے جاگ گئے۔ تو بھوک لگی ہوئی تھی ان لوگوں کو، ظاہر ہے ان کو جو ہے بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ اس دوران وہ جب غار میں سوئے ہوئے تھے تو کیونکہ روشنی کا بندوبست تھا غار کے اندر، تو یہ لوگ کروٹیں بھی بدلتے تھے، مطلب کبھی دائیں طرف کروٹ لے لیتے تھے، کبھی بائیں طرف کروٹ لے لیتے تھے۔ تو ان کو زیادہ اتنا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کتنے لوگ کتنی دیر تک سوئے ہیں۔ جب یہ اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مطلب یہی کوئی 2-3 گھنٹے سوئے ہوں گے ہم لوگ۔ لیکن اس نے کہا کہ چلو آپ جاؤ کسی قریبی بستی میں اور وہاں جا کر کوئی روٹی لے آؤ، کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرو تو ہم لوگ کچھ کھائیں پئیں۔ وہ جب قریبی بستی میں گیا، وہاں جا کے اس نے مطلب کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدنا چاہیں، تو وہ جو سکے تھے اس کے پاس، وہ جب اس نے قیمت دینی چاہی اس کو دکاندار کو یا ہوٹل والے کو، جو بھی تھا اس زمانے میں، تو اس نے وہ سکہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس ہیں، ہم تو مطلب جو ہے نا وہ اس طریقے سے مطلب جو ہے نا ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ تو اس نے لوگوں کو بتایا، بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ تو بادشاہ نے پھر لوگوں کو بھیجا اور ان کو عزت اور تکریم دی، ان کے لیے جو ہے نا کھانا بھی بھجوایا۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ مطلب جو ہے وہ میری آ جائیں سلطنت میں۔ تو ان کو کافی عزت دی بادشاہ نے۔ خیر وہ جو ہے باہر نہیں آئے غار سے، اور وہ وہیں مطلب جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ کھانا وانا کھایا ہوگا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہیں سلا دیا اور پھر ان کو موت نے آ لیا۔ اس طریقے سے وہ وہیں پر جو ہے پھر رہے۔ آج بھی اس غار میں جو ہے ان کی ہڈیاں وغیرہ موجود ہیں۔ اب تو ان کی قبریں بنا دی گئی ہیں اسی غار کے اندر، لیکن پہلے ظاہر ہے ان کی قبر ایسے ہی ان کی ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ اب ان کی ہڈیوں کو سب کو جمع کر کے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سوراخ رکھا گیا ہے پتھر کی میں، تو وہاں سے وہ ہڈیاں وغیرہ نظر آتی ہیں اگر آپ لائٹ اندر ماریں تو۔ یہ اردن کا جو شہر ہے عمان، وہاں سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے۔ وہاں پر جا کر اس کو 7 سلیپرز کیو کہتے ہیں، تو وہاں جا کے لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ وہاں پر سوئے رہے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ کہف میں۔ یہ ایمان والوں کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کیے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ قصہ جو ہے کیونکہ قرآن پاک میں تھا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ میری والدین سے گزارش ہے یہ ویڈیو اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ فردر آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اس کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔